لے لو راستہ لے لو بھائی، دے لو. موجود ہیں اس ٹائم انصاری متحدہ موومنٹ پاکستان کے چیئرمین اور جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون ٹریڈرز ونگ پنجاب، اور ناظرین چیئرمین آل پاکستان رائٹرز ویلفیئر ایسوسی ایشن. ہمارے پاس موجود ہیں سر زبیر احمد انصاری صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں. سر ماشاءاللہ کرونا کے ٹائم آپ نے تقریباً 35 سے 40 ہزار کی تعداد میں راشن تقسیم کیا، اور اب یہ 18,000 رمضان کے اندر آپ نے راشن تقسیم کیا. ناظرین سب سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ سر جو ہیں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جھکے ہوئے ہیں. یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس کام میں لگے ہوئے ہیں کہ جو نبیوں کا پیشہ ہے، وہ کام کہ جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پسندیدہ کام تھا، وہ کام کہ جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے سب سے اہم ہے، وہ کام کہ جو اللہ کی خوشنودی کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے، یہ وہ کر رہے ہیں اور اپنے ہاتھ سے کر رہے ہیں. اس میں کسی کو ملوث نہیں کر رہے ہیں. سر بہت بڑی بات ہے کہ آپ نے اپنے اور ہینڈلرز جو ہے نا ساتھ نہیں بٹھائے، آپ اپنے ہاتھ سے کر رہے ہیں. رانا صاحب بات یہ ہے کہ 40 سال تقریباً ہو گئے ہیں یہ کرتے ہوئے. میرے فادر بھی کیا کرتے تھے، بہت زیادہ ماشاءاللہ کار خیر میں بڑھ چڑھ کے کام کیا کرتے تھے. تو جب سے میں نے شروع کیا تو ایک آیت مبارکہ ہے قرآن پاک کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری راہ میں دیا ایسا ایک پودا ہو، اس کی 7 شاخیں ہوں اور ہر شاخ میں 100 دانہ ہو، اللہ چاہے اس کو 2 چند کر دے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے 1 روپیہ اگر آپ دیں گے تو میں آپ کو 1400 روپے واپس کر سکتا ہوں. یہ قرآن کہتا ہے. تو میں 1400 لینے والا بندہ ہوں. جب مجھے سمجھ آ گئی کہ دنیا کا سب سے بڑا جو بزنس ہے وہ خدا سے کیا جائے تو اس میں نفع ہے، تجارت جو ہے، تو جب سمجھ آئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک تو تجارت بڑی وسیع کر دیا اور پھر عزت دار بھی بنا دیا. واہ واہ واہ. اس کی بڑی کرم نوازی ہے کہ بڑا احسان ہے مالک کا کہ وہ بس بندے بھیجتا ہے، انتظام بھی خود کرتا ہے، بس ہم سے ڈیوٹی لیتا ہے. اس کی کرم نوازی. سر بڑے خوبصورت جملے آپ نے اس ٹائم بولے ہیں. 1 روپے سے 1400 کا تو وہ ٹھیک ہے، دوسرا جو جملہ آپ نے بولا ہے نا کہ عزت دار بھی بنا دیا، بے شک. یعنی کہ اتنے فائدے ہیں تجارت کے. اللہ تعالیٰ سے آپ نے 1 قدم بڑھیں، وہ 2 قدم آپ کی طرف آئے گا. پہلے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین ہیں کون، نہیں علم. ہمیں آج تک علماء، کیونکہ میں بہت ساری کتابیں لکھتا ہوں، دین پہ لکھتا ہوں. رموز کن فیکن میری کتاب بہت ماشاءاللہ صدارتی ایوارڈ بھی اس کو ملا. پھر میری کتاب فدایان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اور بھی بہت سی کتابیں میری ہیں. تو دین پہ لکھتا ہوں کہ تھوڑی سی سمجھ بوجھ ہے. تو اس حوالے سے جب آپ کو اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرما دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے کام میں جٹ جانا چاہیے. یا تو یہ ہونا کہ کوئی اور مسبب الاسباب ہو، کوئی اور ایسا ہو جو میرے لیے کچھ کر سکتا ہو. کوئی نہیں کر سکتا ہے، صرف وہ ایک ذات ہے رب کریم جو میرے لیے کچھ کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو جب وہی کر سکتے ہیں کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گرہ سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو میں کیوں نہ کسی انسان سے جب آپ کوئی بات کرتے ہیں تو آپ کو اپنی ایگو کا خطرہ ہوتا ہے، آپ کو خطرہ ہوتا ہے کہ یار میری ڈسٹرب ہو جاؤں گا، میری اندر سے مجھے ملامت ہوگی. کسی سے کوئی ریکویسٹ کرتے ہیں، لیکن جب اللہ باری تعالیٰ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے تو میں اپنے آپ کو عزت دار محسوس کرتا ہوں. سر وہ بلند کر دیتا ہے. تو جب یہ سمجھ آئی تو اس کے بعد سے پھر میں نے کہا کہ اللہ جب اگر میں 50 سال کا ہو گیا پھر جو کمایا کروں گا بانٹ دیا کروں. پہلے تو تھا اتنے پرسنٹ. تو نوید بھائی جب اللہ نے مجھے 50 سال کا کیا، پھر جو ہم کماتا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں، ہم سب تقسیم کر دیتے ہیں. تو اس سے وہ ختم ہی نہیں ہوتا ہے. وہ اللہ ہے، اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کا بزنس ہے. میں تمام صاحب استعداد لوگوں سے گزارش کروں گا کہ کر کے دیکھو، لگانے والے کو ملتا ہے. واہ واہ واہ. اچھا یہ جو باتیں اس ٹائم ہو رہی ہیں نا ناظرین، یہ ایک پورا سبق ہے، اور یہ سبق کسی کی یہ نہیں ہے کہ کسی سے سنا اور پھر آگے بتا دیا. وہ شخصیت بیٹھی ہیں جو خود کر رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے جسٹ تجارت کیا اور مزے لے رہا ہوں. ماحول آ رہے ہیں اس کے جناب، وہ ہے نا آپ کی شان میں کہ لگیاں نے موجاں صدا لائی رکھی سونیا تے چڑھی ہوئی گڈی نو چڑھائی رکھی سونیا. یہ شاید وہی اصل میں بات ہے کہ وہ چڑھی ہوئی گڈی کو نا آپ نے اور تناوا کر دیا ہے کہ لیں پھر مزے لیں. نہیں، وہ گڈی کو چڑھانا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 راستے دکھائے نوید بھائی. ایک راستہ اچھائی کی طرف جا رہا ہے، ایک راستہ بے شک انسان گناہ گار ہے، لیکن وہ جو یوم میزان ہے نا، وہ سزا کا دن نہیں ہے، وہ جزا کا بھی تو ہے. وہ ترازو جو دیا نا، اگر میں گناہ گار ہوں، آف کورس ہوں، کوئی بندہ ایسا نہیں جو گناہ گار نہیں ہے، تو گناہ گار ہوں تو اس ترازو کو بیلنس کرنے کے لیے مجھے کم از کم وہ کام ضرور کرنے چاہیے کہ مجھے امید ہو، مجھے آس ہو کہ یار کسی نہ کسی طرح تو بچت ہو جائے گی. ایک چھوٹی سی میں آپ کو بات اور واقعہ بتاتا چلوں کہ جس سے میں انسپائر ہوا. میری بیٹی عروبہ زبیر اس کا نام ہے،
وہ 4 سال کی تھی. اب تو ماشاء اللہ وہ 3-4 بچوں کی ماں ہے. ماشاء اللہ. تو وہ 4 سال کی تھی. تو میں اسے گلبرگ میں ایک مقامی اسکول ہے وہاں پہ چھوڑنے کے لیے جا رہا تھا. تو جب میں نے صبح اس کو چھوڑا جو 7:30 پونے 8 کا ٹائم تھا, تو جب میں وہ چٹخارا شیخ چٹخارا وہ منی مارکیٹ کیا ہوا ہے, جب میں وہاں پہنچا ہوں تو مجھے فیل ہوا کہ جیسے میری بیٹی گر گئی. ایک گمان آیا اور بڑا شدید گمان تھا. میں نے اتنا شدید تھا میں نے گاڑی موڑ لی کہ یار یہ کچھ سم تھنگ رانگ. اچھا ایک اور بات بتاؤں, جب آپ اللہ کے راستے پہ جھک جاتے ہیں تو اللہ آپ کا دماغ بھی کھول دیتا ہے. واہ 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 واہ, پردے ہٹنا شروع ہو پھر جاتے وہ ہیں نا. آتے ہیں غائب سے یہ مضامی خیال میں, غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے. ہائے ہائے ہائے. پھر وہ یہ بات ہو جاتی. میں نے گاڑی موڑی ہے اور میں اسکول گیا تو وہاں کی جو پرنسپل تھی, ان کا نام لینا چاہوں گا, ان کا نام تھا طاہرہ خالد, اور وہ جنرل ٹکا خان کی بہو تھی. واہ. لیزون مونٹیسری اکیڈمی تھا. تو میں وہ باہر آنی زبیر بھائی میں آپ کو فون کرنے والی تھی, میں کہا لو یہ کم پہ گیا جی. میں نے کہا کوئی مسئلہ سم تھنگ رانگ. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارے اسکول کی ایک آیا ہے, اس کے ہسبینڈ کو کل کرنٹ لگ گیا تھا, اس کی ڈیڈ باڈی صاحبہ لے کے جانی ہے, تو اس میں پیسے نہیں. تو میں نے کہا آپ کو کال کروں, چلے ایمبولینس کا انتظام کروا دیں. تو میں یہ میں آئی ڈونٹ نو کتنے پیسے تھے, وہ 20,000 تھا یا 1,000 تھا, پرانی بات ہو گئی, 2000 کی بات ہوگی, 24 سال پرانی. تو میں نے وہ جیب میں جتنے بھی پیسے تھے وہ سارے نکال کر ان کو پکڑا دیے. میں نے کہا لیں باجی آپ انتظام کر لیں. مجھے شیطان نے کہا, شیطان نے مجھے کہا لے سارے پیسے پکڑا دیے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو کیا کرے گا, وہ ہو گیا کیا, راستے میں پیٹرول مک گیا, بس 1,000 تعویلیں اس نے مجھے دیں کہ تو نے غلط کیا. لیکن ایک رحمان بھی تو ہے, واہ واہ واہ. جو جس نے کہا میں شہر کے قریب بیٹھا ہوں. اس نے مجھے کہا کہ لاہور کی آبادی اس وقت 70 لاکھ تھی. اس نے کہا 70 لاکھ لوگوں میں رب کعبہ نے تجھے چنا ہے, منتخب کیا ہے, وی آر اے چوزر. تو میرے کو سمجھ آ گئی ایک لمحے میں زندگی کی سمجھ آ گئی کہ یار وہ تو چنتا ہے. واہ واہ. آپ دیکھیں نا کتنی بڑی کائنات ہے. میری ایک کتاب ہے میں خدا اور سائنس, اس میں میں نے بچوں کو بتایا کہ سائنس کے حوالے سے کہاں تک انسان جاتا ہے. تو خدا تک پہنچنا جو سائنس کے حوالے سے وہ نیکسٹ ٹو امپاسبل. کسی صورت بھی کئی لاکھ کروڑ سال بھی آپ لگ جائیں نا, آپ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. کیا بات ہے, وہ ہے اتنا وسیع, اتنا بلند و بالا کہ اس نے آپ کو گائیڈ لائن دے دی. تو پھر یہ جو ساری بہار ہے, یہ وہ ایک نقطہ جو سمجھ میں آ گیا, اس نے اتنا سکون زندگی میں دے دیا. آپ نے کوئی گن مین نہیں دیکھے, کوئی آپ نے گاڑیاں آگے پیچھے نہیں دیکھی, اندر آؤ آرام سے پورے پاکستان میں پھرتے رہتے ہیں, کوئی خطرہ نہیں ہے. گاڈ سے بھالنے والا ہے, اور جس کا اللہ سے بھالنے والا اسے کسی پر پرواہ کوئی نہیں. اچھا ویسے تو ہر انسان ہی اس بات کو کہتا ہے کہ اللہ پہ توکل بہت زیادہ ہے, ہر طرح سے انسان سمجھتا ہے. اور پرسنلی میں خود یہ چیز بہت زیادہ مانتا ہوں کہ اگر آپ ڈائریکٹ اللہ کے روبرو ہو جاؤ نا اور اس سے کہو کہ مجھے چاہیے, لڑ جھگڑ کے چاہیے, وہ دیتا ہے. لیکن جس توکل کی آپ بات کر رہے ہیں نا, یہ ایک عجیب و غریبی, میرے لیے بھی یہ سرپرائزنگ ہے. تو اتنا توکل کی وجہ کیا ہے, کہاں سے وہ انسپریشن ملی ہے؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ اب کر کے دیکھیں نا, دیکھیے جب تک آپ گاڑی پہ بیٹھ کے اس کو ڈرائیو نہیں کریں گے آپ کو مزہ ہی نہیں آئے گا. آپ چلاؤ تو صحیح بغیر ڈرائیونگ لائسنس کے, نہیں لائسنس کے ساتھ. اور لائسنس ملنا مشکل ہے. لائسنس داڑھی رکھ کے لائسنس نہیں ملے گا. واہ واہ واہ. لائسنس ہے آپ کو کرتوت ہمارے صحیح ہونے چاہیے, اندر ٹھیک ہونا چاہیے. اندر ٹھیک. دیکھیں عموماً ہم ایک غلط فہم ہے, موقع ملا بات کر دوں میں, کہ اگر کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو کیا چیز ملامت کرتی ہے؟ ضمیر ملامت کرتا ہے. ضمیر ملامت کرتا ہے. آپ یقین جانیں میں نے اپنی کتاب میں اس کے بارے میں لکھا ہے, یہ اتنا بڑا غلط العام ہے نوید بھائی. ضمیر کچھ نہیں ہوتا ہے, ضمیر نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. اچھا وہ شہرک سے قریب اللہ رب العالمین بیٹھے ہیں, وہ ملامت کر رہے ہیں, وہ مجھے اندر سے منع کرتے ہیں مت کر, کیونکہ وہ 70 موج اتنا پیار کر رہے ہیں. میں نے ضمیر کا نام دے کے اللہ تعالیٰ کی شان کریمی کو کم کرنے کی کوشش کی ہے, اور یہ پتہ نہیں کب سے چلتا آ رہا ہے معاملہ. اس کو میں نے بریک کیا ہے. خدا کا واسطہ ہے, ضمیر کچھ نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ ہے جو میرے اندر بیٹھ کے مجھے منع کر رہے ہیں کہ مت کرو مت کرو مت کرو, کیونکہ وہ 70 موج اتنا پیار کرتے ہیں. تو ایک تو یہ جب ہمیں پتہ لگ گیا کہ میرا خدا بیٹھا ہے اور مجھے وہ منع کر رہا ہے, اور مجھے وہ اچھا اس کے باوجود بھی ہم گناہ کرتے ہیں, وہ پھر بھی منع کر رہا ہے, وہ پھر بھی سمجھا رہا ہے مت کر, یہ کرے گا تو میں یہ دوں گا, یہ کرے گا تو میں یہ دوں گا. قطعی طور پہ ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے. اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو میں آپ کے سامنے ایک رول ماڈل بیٹھا ہوں. میں نے اپنے ابا سے سیکھا تھا کہ راشن کیسے تقسیم کرتے ہیں, غریب کی مدد کیسے کرتے ہیں. تو میں نے کہا تھا کہ جو میرے ابا کرتے ہیں میں اس کام میں اپنے باپ سے آگے نکلوں گا. واہ واہ.